میں اور سجاد ایک ہی بینک میں کام کرتے تھے۔ جب ٹریننگ پر تھے تو سجاد کی نشست میرے برابر تھی۔ میری انگریزی زیادہ اچھی نہ تھی۔ سجاد نے محسوس کر لیا کہ کسی لمحے میرا قلم رک جاتا ہے اور میں سوچنے لگتی ہوں۔ وہ نہایت ذہین آدمی تھا۔ فوراً بھانپ جاتا اور جو لفظ میں ذہن کے نہا خانوں میں ڈھونڈ رہی ہوتی فوراً کاغذ پر لکھ کر آگے کر دیتا۔ اس امتحان میں سجاد نے میری کافی مدد کی۔ میں اس کے از حد مشکور ہو گئی۔ ٹریننگ ختم ہو گئی۔ ہم اپنے آفس میں لوٹ آئے۔ ہماری تعیناتی ایک ہی فلور پر ہوئی۔ میری سیٹ عین اس کی سیٹ کے سامنے تھی۔ میں ایک پاکیزہ خیال سیدھی سادی اور سادہ لو لڑکی تھی۔ فیشن کی الف بے نہ جانتی تھی۔ ڈیوٹی کے اوقات میں سارا دن سر پر دوپٹہ اوڑھے رہتی۔ چست لباس نہ پہنتی تھی۔ میک اپ کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ دور جدید میں جہاں چمکتی دمکتی لڑکیاں کھٹ کرتی آتی، میں پاؤں میں سادہ چپل ڈالے خاموشی سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتی۔ سر جھکائے تمام وقت کام کرتی رہتی۔ کسی سے بات نہ کرتی۔ کینٹین تک نہ جاتی۔ پرس میں بسکٹ یا گھر سے سینڈوچ بنا کر لاتی، اسی پر گزارا کر لیا کرتی۔ سجاد کو اپنا محسن سمجھتی۔ سامنے گزرتے ہوئے اسے سلام ضرور کرتی، لیکن اس سے زیادہ راہ و رسم نہ رکھی۔ جب کبھی آفس ورک میں کچھ دشواری محسوس کرتی، سجاد سے پوچھ لیتی اور وہ پوری توجہ سے میری رہنمائی کر دیتا۔ پہلے وہ میرا محسن تھا، اب میں نے اسے اپنا استاد تسلیم کر لیا تھا اور زیادہ ادب اور لحاظ کرنے لگی تھی۔ نرمی اور انکساری سے بات کرتی۔ وہ کہتا جہاں اچھے لوگ کم اور برے زیادہ ہیں۔ جانتی نہیں ہو یہ اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں بعد میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر سن لو تو پھر دفتر آنا چھوڑ دو۔ میں دفتر آنا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اتنی مشکل سے مجھے ملازمت ملی تھی، وہ بھی مرحوم والد کی ایک دوست کی سفارش پر۔ مجھے اپنی بیوہ ماں اور 2 چھوٹی بہنوں اور ایک بھائی کی کفالت کرنی تھی جو ابھی اسکول پڑھ رہے تھے۔ سجاد کی ہر ہدایت پر عمل کرتی رہتی۔ کسی سے دفتر میں بلا ضرورت بات نہ کی۔ میری فطرت ہی نہ تھی غیر مردوں سے بلا وجہ باتیں کرنے یا فری ہونے کی۔ برانچ میں ایک اچھی اور نیک نام لڑکی جانے لگی۔ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ آفس کی چھٹی کے بعد وہ سڑک پر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے دیگر لڑکیوں کے ساتھ وین لگوا لی تھی۔ جب تک وین میں سوار نہ ہو جاتی وہ وہاں کھڑا رہتا۔ ایک روز میری ساتھی لڑکی نے کہا، عتیقہ یہ سجاد کو کیا ہو گیا ہے؟ آدھ گھنٹے تک دھوپ میں کھڑا رہتا ہے۔ جب تک ہماری وین نہیں چل پڑتی تب تک یہ اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھتا۔ لگتا ہے جیسے یہ ہم لڑکیوں میں سے کسی کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لڑکی کے اشارے پر بھی مجھ بے وقوف کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ نگرانی کرتا ہے۔ ایک روز امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے چھٹی کر لی۔ 2 روز بعد دفتر آئی تو اسے بے تاب پایا۔ پوچھا کیوں غیر حاضر تھی؟ امی بیمار ہیں، میں نے بتایا۔ کیا میں ان کی عیادت کے لیے تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ امی سے پوچھ کر بتاؤں گی، میں نے جواب دیا۔ اگلے روز امی کے لیے پھر مجھے چھٹی کرنا پڑی۔ آفس ٹائم کے بعد وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میرا پتہ اس نے میری آفس فائل سے نہ جانے کب نوٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ دروازے پر اسے کھڑا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کیا اندر آنے کو نہ کہو گی؟ اب اتنی تو بد اخلاق نہیں ہو تم۔ مجھے کہنا پڑا، آ جائیے، تمہاری والدہ کی عیادت کرنے آیا ہوں، ان سے ملواؤ۔ میں امی کے کمرے میں لے گئی۔ ان کے پاس کرسی پر بیٹھ کر سجاد نے اپنی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں کو وہ ماہر تھا۔ امی کو خوب اپنی اچھی باتوں سے لبھایا۔ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیے۔ آپ کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے۔ یہ میرا فون نمبر ہے۔ جب ضرورت پڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، اسپتال جانا ہو، مجھے فون کر دیجیے، حاضر ہو جاؤں گا۔ امی اس کی باتوں سے کافی متاثر ہوئی۔ میں نے چائے پلائی اور رخصت کیا۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ میں آفس میں اور وہ آفس ٹائم میں میرے گھر امی کے پاس بیٹھا دکھ سکھ کر رہا ہوتا۔ ان سے باتیں کر کے ان کو شیشے میں اتار لیا۔ میں چھٹی کے بعد گھر پہنچتی۔ امی بتاتی سجاد آیا تھا، یہ کیک لایا ہے، میری عیادت کے لیے چھٹی کر لی تھی اس نے۔ حیرت سے میں تصویر بن جاتی۔ میں تو چھٹی نہیں کرتی۔ اسے میری ماں کی زیادہ فکر تھی کہ چھٹی کر کے آ بیٹھا تھا میری ماں کے پاس۔ ایک روز اس نے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا۔ والدہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں۔ وعدہ کیے کہ میرے بھائی کی نوکری لگوا دے گا۔ ہمارا مکان خستہ حال تھا، بینک سے لون لے کر دیا اور مرمت کے وقت مزدوروں کے ساتھ کھڑا رہا۔ والدہ اس کے بھرے میں آ گئیں، مجھے سمجھاتی، بہت شریف انسان ہے، رشتہ مانگ رہا ہے تمہارا، عزت سے،
تمہاری شادی کی یہی عمر ہے، کہیں عمر نہ نکل جائے۔ وعدہ کیا ہے تم کو ملازمت سے منع نہیں کرے گا اور تنخواہ سے ایک پائی نہ لے گا۔ تم میرے پاس ہی رہو گی، ہر شرط ماننے کو تیار ہے، بس تم ہاں کہہ دو۔ غرض امی نے میرا پیچھا پکڑ لیا، آخر کار مجھے ہاں کہنی ہی پڑی۔ اس کی صرف ایک مجبوری تھی کہ بزرگوں کو نہیں لا سکتا تھا۔ دوستوں کو نکاح کے وقت لے آؤں گا، نکاح سادگی سے ہوگا۔ فی الحال بینک میں بھی ہم کسی کو نہ بتائیں گے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، الگ الگ رہیں گے جب تک بھائی برسر روزگار نہیں ہو جاتا۔ ہم ماں بیٹی بے وقوف یا حد درجہ سادہ دل تھے کہ گہرائی میں سوچا ہی نہیں کہ یہ آدمی شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی سے معلوم تو کرنا چاہیے، وہ کیوں شادی کو اس قدر خفیہ رکھنے پر اصرار کر رہا ہے۔ امی بیچاری زمانے کی چلتر کیا جانے، ان کو تو بس اس بات کی پڑی تھی کہ میری بیٹی کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ لڑکا بینک آفیسر ہے، خوبصورت اور مہذب ہے، اچھے خاندان کا لگتا ہے، ہر شرط پر راضی ہے۔ بیٹی بھی میرے ساتھ رہے گی، سجاد کو پیسے کا لالچ نہیں ہے، ہماری کفالت بھی کرتی رہے گی، مرد کا سہارا بھی مل جائے گا۔ امی کے گھر پر نکاح خواں اور اپنے 4 دوستوں کو لے آیا اور اس کا مجھ سے سادگی سے نکاح ہو گیا۔ واقعی اس نے مجھے ماں سے جدا نہ کیا، بہنوں کی شادیوں میں بھی مدد کی، بھائی کی نوکری لگوا دی، لیکن امی کی وفات کے بعد بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، 5 بیٹوں کا باپ ہوں، تم کو عمر بھر گھر نہیں لے جا سکتا، شادی کو بھی زندگی بھر خفیہ رکھنا پڑے گا، اپنے شناختی کارڈ پر تم مسز سجاد کبھی نہ لکھ سکو گی اور نہ اپنے بے فام میں۔ پہلی بیوی جو حشر میرا اور تمہارا کرے گی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم ہمیشہ اپنی ماں کے گھر رہو گی اور میں کبھی کبھی آیا کروں گا، وہ بھی دن میں، رات کو کبھی یہاں نہیں رہوں گا۔ بیوی اس کی اجازت نہ دے گی، اسے شک میں نہیں ڈال سکتا۔ تمہاری ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں، اب تم میری ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹاؤ گی۔ میرے لڑکوں کی تعلیم کا بہت خرچہ ہے، وہ مہنگے اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور میں 5 لڑکوں کی فیسیں نہیں دے سکتا۔ میرے 3 لڑکوں کی فیسیں تم دو گی اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھاؤ گی، کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی دعائیں لے سکوں۔ اگر یہ سب منظور ہے تو میری بیوی رہو، ورنہ آزادی کا پروانہ لے سکتی ہو۔ اس گھاک شخص نے کتنی دور کی سوچی تھی، کیا زبردست منصوبہ بندی کی تھی۔ سجاد کے اس انکشاف پر میں حیران رہ گئی، بہت دکھ ہوا۔ کتنے دنوں تک مجھے دھوکے میں رکھا، جھوٹ بولتا رہا، اور اب حقیقت آشکار کی ہے تو آزادی کا پروانہ دینے میں بھی نہیں ہچکچاہٹ۔ میں ایک شریف لڑکی تھی، ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے طلاق نہیں لی تھی۔ طلاق لے کر کیا کرتی؟ اس نے اولاد پیدا نہ کی، کہا کہ میری اولاد ہے اور تم سے اولاد ہو گئی تو اپنے خاندان والوں اور بچوں پر زہر نہ کر سکوں گا۔ جب تمہیں بیوی زہر نہیں کر سکتا تو اولاد کو باپ کا نام کیوں کر دے سکتا ہوں؟ دل پر ایک گھونسا سا لگا، سوچا کہ جو شخص اولاد پیدا کرنا نہیں چاہتا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب طلاق لے کر بھی کیا کرتی؟ جیسی زندگی ملی اسی قبول کر لیا۔ اس کے 3 بچوں کی فیسیں دیتی رہی۔ سجاد کے تمام لڑکے پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنی بیوی بچوں پوتے پوتیوں میں گم ہو گیا اور میں اپنے گھر میں کسی سائے کی طرح گم ہو گئی۔ ریٹائر ہونے کے بعد بڑھاپے کی لاچار عمر میں 4 دیواری میں قید آہٹ پر انتظار کرتی ہوں، کبھی سجاد آ جائے گا، دکھ سکھ پوچھے گا، مجھ بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، مگر اس کو اپنوں سے فرصت نہیں ہے، کیونکہ اس کا گھر، اس کا کنبہ تو مکمل ہے۔ بھائی امریکہ چلا گیا، وہ بھی ہمیں بھول گیا۔ بہنیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں تو لگتا ہے زندہ ہوں، ورنہ جیتے جی مر چکی ہوں۔